آزاد کشمیر عام انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی مسلم لیگ نون کے نام، 13 سیٹیں جیت لی پیپلز پارٹی، 5 نشستوں پر کامیاب، 20 حلقوں میں سے 18 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آگے۔ LA 25 سے مسلم لیگ نون کے شاہ غلام قادر کامیاب ہوئے، LA 26 سے PP کے میاں عبدالوحید جیت گئے، LA 29 سے پیپلز پارٹی کے سردار مختار خان فاتح، LA 30 سے نون لیگ کے مصطفیٰ بشیر نے میدان مار لیا، LA 32 کا مارکہ نون لیگ کے راجہ فاروق حیدر خان نے جیتا، LA 33 سے جیت پیپلز پارٹی کے دیوان علی قمر کے مقدر میں آئی، LA 34 کی سیٹ نون لیگ کے ناصر حسین ڈار کی جھولی میں آ گری، LA 35 سے مسلم لیگ نون کے اسماعیل گجر نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے، LA 36 سے نون لیگ کے احسن رضا نے کامیابی سمیٹی، LA 37 سے نون لیگ کی مریم جاوید کو فاتح نصیب ہوئی، LA 38 سے جیت کا صحرا نون لیگ کے ذیشان علی کے سر سجا، LA 39 سے مسلم لیگ نون کے راجہ محمد صدیق جیتے، LA 40 سے PP کے عامر عبدالغفار کو فاتح ملی، LA 41 سے مسلم لیگ نون کے عامر شاہ جیت گئے، LA 42 کا انتخابی مارکہ مسلم لیگ نون کے شوکت علی نے جیتا، LA 43 سے نون لیگ کے یاسین لون کامیاب ہوئے، LA 44 سے لیگی امیدوار احمد رضا نے کامیابی حاصل کی، LA 45 سے PP کے عبدالماجد خان کامیاب ہوئے۔ الیکشن میں جیت پر راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا جشن، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے ہمراہ پارٹی قیادت کے حق میں نعرے لگائے۔ نون لیگ کی برتری پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کوئی اور نہیں بس شیر کا ٹویٹ کیا۔ پیپلز پارٹی کے نون لیگ پر دھاندلی کے الزامات نتائج مسترد کرنے کا اعلان، مظفر آباد میں پریس کانفرنس میں نیر بخاری نے کہا کہ نون لیگ جبر اور دھونس کے ذریعے انتخابات جیتنا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے کارکن مشتاق حسین کو قتل کیا گیا، متعدد پولنگ سٹیشنز کے باہر نون لیگ کے کارکن ووٹرز میں بیلٹ پیپر تقسیم کرتے رہے، مبینہ بے ضابطگیوں کے تحت ہونے والے انتخابات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ چند پولنگ سٹیشن کے نتائج سے مجموعی انتخابی نتائج متاثر نہیں ہوگے، دھاندلی کے الزامات کے بجائے شواہد الیکشن کمیشن کو دیے جائے، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا مشتاق شاہ کو مبینہ طور پر دھکا لگا، موت کی وجہ کی تحقیقات ہونی چاہیے، پیپلز پارٹی کے لوگ بلاول بھٹو کو غلط حقائق بتا رہے ہیں، امیر مقام نے کہا کہ نمونہ بیلٹ پیپر کو اصل بیلٹ پیپر قرار دینا درست نہیں، پیپلز پارٹی کا کام الزامات لگانا اور میڈیا کو مصروف رکھنا ہے۔ صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر پر حملہ، ایک PP کارکن مشتاق شاہ جاں بحق وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا انتخابی عمل کے دوران سیکیورٹی کے ناقص انتظامات پر اظہار برہمی، کہا نون لیگ کے ورکرز نے ناقابل برداشت حرکت کی، صدر ریاست پر حملہ کشمیر میں وقار اور رسول پسندی کی سیاست پر تماچا ہے۔ بلاول بھٹو نے صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر پر حملہ رواداری کی سیاست پر حملہ قرار دے دیا، کہا پہلے چودھری لطیف اکبر پر حملہ، پھر کارکن مشتاق شاہ کی شہادت سے نون لیگ کی نیت واضح ہو گئی ہے، دھاندلی کر کے مسلم لیگ نون کا جتنا عوام کا ریاست پر اعتماد ختم کر دے گا، گولی لاٹھی اور زور زبردستی سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مار رہی ہے۔ ایک پارٹی کو اقتدار دلانے کے لیے دھاندلی کی جا رہی ہے، ہم نے 15 کے قریب شکایات الیکشن کمیشن میں درج کروائے، پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کی میڈیا سے گفتگو، کہا سیاست کا مقابلہ سیاست سے ہونا چاہیے، جتھوں سے نہیں، شفاف انتخابات نہ ہوئے تو ان نتائج پر سوالات اٹھیں گے، ووٹ کے ذریعے تبدیلی چاہتے ہیں، طاقت کے ذریعے نہیں۔ الیکشن کی ساکھ ختم ہو جائے تو نتائج کو عوام قبول نہیں کرتی، ووٹر کے اعتماد کا تحفظ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس، کہا انتخابی تشدد کو ذاتی جھگڑا قرار دینا حقائق کے منافی ہے، چیف الیکشن کمشنر شواہد پر کارروائی کرے۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں جیت رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے، 1 یا 2 ووٹوں پر غلط مہر کا حوالہ دے کر پورے انتخابی عمل کو متنازع قرار دینا درست نہیں، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا ایک پولنگ سٹیشن پر کارکنوں میں ہاتھا پائی کے دوران بزرگ شخص کو دل کا دورہ پڑا، پیپلز پارٹی نے اسے فائرنگ کا واقعہ قرار دے کر سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی،
پیپلز پارٹی عوامی حمایت حاصل کرنا چاہتی ہے تو سندھ میں اپنی کارکردگی بہتر کرے۔ ریاست کے صدر کو تحفظ نہیں تو پھر کیا انتخابی سیکیورٹی پلان ہے؟ معلوم نہیں نون لیگ کو اقتدار اتنا کیوں پیارا ہے، لاشیں گرتی رہے، حالات خراب ہو جائے لیکن ان کو اقتدار مل جائے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ کی پریس کانفرنس، کہا الیکشن ملتوی کرنے کا وہ بہانہ بنائے جو قابل قبول ہو۔ بارش سے درخت گرنے پر الیکشن ملتوی کر دیے گئے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے کا پرامن انعقاد کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری نے الیکشن کے پرامن انعقاد کی ویڈیوز شیئر کر دی۔ کہا لوگ مریم نواز کی کارکردگی سے متاثر ہو کر شیر کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ رونا دھونا پارٹی کا وجود کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کشمیر میں آج پھر مسلم لیگ نون کے امیدوار بڑے مارجن سے کامیاب ہو گئے۔ دھاندلی کا رونا رونے والے پھر چیختے چلاتے رہ گئے۔ عوام نون لیگ کو کامیاب کروائے گی۔ نون لیگ نے راولپنڈی سمیت تمام مہاجر سیٹوں پر کلین سویپ کیا۔ پیپلز پارٹی کے صبح 9 بجے تقریر ثبوت تھا کہ شام شیر دھاڑے گا۔ ممبر اسمبلی بیرسٹر دانیال کی ایم نیوز سے گفتگو، کہا پورا دن پیپلز پارٹی کے پولنگ بوتھ خالی پڑے رہے۔ کشمیری عوام نے پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیا۔ الیکشن کے دوسرے مرحلے میں ٹرن آؤٹ 61% رہا۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والے ہمارے بھائی ہیں، تلخیاں ختم کرانے کے لیے کردار ادا کروں گا۔ مہاجرین کے حلقہ LA 43 ویلی 4 سے کامیاب امیدوار یاسین لون کی میڈیا سے گفتگو، کہا میں نہیں چاہتا کہ آزاد کشمیر حکومت مجھے فنڈ دے، پنجاب حکومت نے صوبے میں بہت کام کروائے۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ، ووٹرز کا زبردست جوش و خروش۔ مظفر آباد ڈویژن کے 8 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ۔ دن بھر پولنگ سٹیشنز کے باہر ووٹرز کی قطاریں لگی رہی۔ نوجوان، بزرگ اور خواتین نے بھرپور انداز میں حق رائے دہی استعمال کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا کہ انتخابی بے ضابطگیوں کی شکایات نہیں ملی، کسی دباؤ میں نہیں آئی گئی۔ بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث حلقہ LA 27 مظفر آباد 1 اور حلقہ LA 28 مظفر آباد 2 پچھراٹ کے چند پولنگ سٹیشنز پر پولنگ ملتوی کر دی گئی۔ 4 اگست کو ہوگی۔ پاکستان میں مقیم لاکھوں کشمیری مہاجرین کا حق کے رائے دہی ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حریت رہنما عمر فاروق نے قلعہ ایکشن کمیٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا ایک طبقے کے حقوق کی خاطر دوسرے کے آئینی اور جمہوری حقوق کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ معاملے سے متعلق تمام فریقین مل بیٹھ کر باہمی مشاورت اور افہام و تفہیم کے ذریعے بات چیت کریں۔ سوات میں قبل تھانے کے قریب خودکش دھماکہ، 15 شہید 20 زخمی، شہداء میں 6 پولیس اہلکار اور 8 شہری شامل تھے۔ خودکش حملہ آوروں کی پولیس کمپاؤنڈ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی خودکش دھماکے کی مذمت، دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم۔ MQM مرکز میں 2 گروپس کے درمیان جھگڑا ہوا، ہوائی فائرنگ اور پتھراؤ سے 2 افراد زخمی۔ جھگڑا خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ کے درمیان ہوا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پا لیا۔ رہنما MQM ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ پارٹی اجلاس کے بعد اختلافات کے باعث واقعہ پیش آیا۔ MPA اعجاز الحق، رہنما ذاکر، منگلا شرما اور سبین غوری کے ساتھ بھی ہاتھا پائی اور بدتمیزی کی گئی۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ ایران اور خطے کے دیگر ممالک نے حملہ روکنے کی اپیل کی تھی۔ اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا۔ معاہدے کی بنیادی شرائط طے پا چکی ہے۔ آبنۂ ہرمز کو فوری کھولنا اور ایران کے جوہری خطرے کا خاتمہ معاہدے کی شرائط میں شامل ہے۔ سب لوگ کام شروع کریں اور معاہدے کو مکمل کریں۔ امریکہ سے حملے روکنے کی درخواست نہیں کی، ایران نے ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا کہ ٹرمپ کا بیان بے بنیاد ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ ایران کی مسلح افواج مکمل چوکس اور کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ آبنۂ ہرمز کی صورتحال جنگ سے پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات 2 طرفہ ہے اور ان کا تعلق آبنۂ ہرمز کو کھولنے یا بند رکھنے سے نہیں۔
ईरान की बहरी नाकाबंदी के दौरान अमेरिका की अस्करी सरगर्मियां मजीद तेज कर दी गई। सेंटकॉम ने बहराए अरब में तैयारा बरदार जहाज से जदीद F-35 सी स्टिल्ट लड़ाका तैयारे की परवाज की वीडियो जारी कर दी। कहा USS इब्राहिम लिंकन बहरे अरब में तैनात और ईरान के खिलाफ जारी बहरी नाकाबंदी की कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 35 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ चुका हो। 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया गया। मजीद 2 जहाज़ों की तलाशी ली गई। मिस्टर नकवी, PCB में हकीकी इनकलाब बर्पा किया जाए। शायकीन क्रिकेट PCB की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा PCB में फैसलों की तमाम तर ताकत आपके हाथों में है। PCB में तो वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट या कोई फरसुदा सियासी निज़ाम रुकावट नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शमला पहाड़ी लाहौर का अचानक दौरा। वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए, अमले और शहरियों से मसाइल पूछे। मसाइल बिला ताख़ीर हल करने के लिए मौके पर ही अहकामात जारी कर दिए गए। मतलूबा दस्तावेज़ात लाने के लिए शहरियों को अच्छे तरीके से गाइड करने की हिदायत की गई। कहा शहरियों का इत्मीनान और इत्मीनान ही किसी इदारे की कामयाबी है। कराची में यौम शोहदा पुलिस के हवाले से रेस का इनेकाद किया गया। सी व्यू पर 5 किलोमीटर रेस में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रेस में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे।